السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ ہمیں اس مہینے کے برکات و فیوز سے نوازا اور ہمیں وہ ساری نعمتیں عطا کی جس کے ذریعے سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں۔ محترم ناظرین، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور خصوصاً کل جمعہ ہے۔ جمعے کے دن رمضان کے مہینے میں مسلمانوں کے درمیان جو ماحول ہوتا ہے وہ کسی سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، یقیناً بڑا ہی خوشگوار ماحول ہوتا ہے، لیکن بڑے ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم اپنے مسجدوں سے روک دیے گئے ہیں۔ ہم نماز ادا کرنے کے لیے، جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے، تراویح اور دیگر نمازوں کو ادا کرنے کے لیے مسجد میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں۔ خصوصاً جمعے کے تعلق سے بڑی تکلیف ہوتی ہے لوگوں کو، لیکن اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ رنجیدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک وبا کی وجہ سے، ایک بیماری کی وجہ سے ہمیں مسجدوں سے روکا گیا ہے۔ آج جمعہ ہے اور ہم اپنے گھروں میں بند ہیں، ہمارے اوپر مسجدوں میں نماز ادا کرنا منع کر دیا گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضلوں کو ہم سے روکا نہیں ہے۔ تو جو شخص اس جمعے کے برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جمعے کی برکات کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ان کی فضیلتوں کو اپنانا چاہتا ہے، تو گھر کے اندر بیٹھے بھی ان فضائل کو حاصل کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے میں کچھ نسخے ان کے تعلق سے بتاتا ہوں کہ جس طریقے سے عام دنوں میں جمعے کے لیے تیاریاں کرتے ہیں، جمعے کے لیے غسل کرتے ہیں، ویسے ہی کل جمعے کے دن سب سے پہلے غسل کریں اور آپ کے پاس جو سب سے بہترین کپڑا ہو اس سے آپ زیب تن ہو جائیں، اس کپڑے کو پہن لیں، عطر خوشبو وغیرہ لگا لیں، پھر آپ مصلی بچھا کر کے جلد سے جلد بیٹھ جائیں، جتنا جلدی ہو سکے 9 بجے 10 بجے اس کے اوپر بیٹھ کر کے جو کچھ بھی ہو سکے سورہ کہف کی تلاوت کریں۔ سورہ کہف مکمل اگر پڑھنا چاہیں تو مکمل پڑھیں۔ سورہ کہف کے تعلق سے احادیث کے اندر بڑے فضائل موجود ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو مسلمان سورہ کہف کے پہلے 10 آیتوں کو یاد کرتا ہے اور اس کو پڑھتا ہے تو یقیناً وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت جو کہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف کی مکمل تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک جمعہ سے لے کر کے دوسرے جمعہ تک ایک روشنی اور ایک نور عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ فضیلت ہے سورہ کہف پڑھنے کی۔ تو آپ 9-10 بجے مصلی بچھا کر کے بیٹھ جائیں، باوضو ہو کر کے سورہ کہف کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ چاشت کی نماز ادا کریں۔ چاشت کی نماز جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرائض کے علاوہ کچھ سنتیں رکھی ہیں جس کے اندر بڑے فضائل و برکات ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے جسم کے جو جوڑ بنائے ہیں، ہر انسان کے لیے ان کے جوڑ کے طرف سے خیرات کرنا ہے۔ ہر انسان، اللہ تعالیٰ نے جو ہر انسان کے لیے 360 اور اس سے بھی زیادہ جوڑ بنائے ہیں، تو ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرے۔ اس کا صدقہ کس طریقے سے کرے؟ اس کا صدقہ اس طریقے سے کرے کہ الحمدللہ صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، بھلائی کا حکم دینا لوگوں کو صدقہ ہے، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے، اور ہر تکبیر ہر تحلیل صدقہ ہے۔
جو یہ سارے اعمال نہ کر سکیں، یعنی بار بار الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ وغیرہ کہنا، اگر یہ ساری چیزیں نہیں کر پاتا ہو تو اس کے لیے یہ چیز کافی ہے کہ چاشت کی 2 رکعت نماز ادا کر لے۔ ان تمام اعمال کے جانب سے صرف 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کر لینا اس کے طرف سے کافی ہوگا، یعنی اس کے جسم کے تمام جوڑ کے جانب سے 2 رکعت چاشت کی نماز ادا کرنا صدقہ ہو جائے گا۔ تو سورہ کہف سے فارغ ہو کر کے آپ چاشت کی نماز ادا کیجئے، اگر ممکن ہو سکے تو 2 رکعت، اگر اور زیادہ پڑھنا چاہیں تو 4 رکعت، یعنی 2 کر کے، اس کے بعد اور پڑھنا چاہیں تو 6 رکعت، 8 رکعت، یہاں تک کہ بعض روایات کے اندر 12 رکعت بھی ملتا ہے۔ تو چاشت کی نماز ادا کرنے کے بعد جب ظہر کی اذان ہو جائے، ظہر کی اذان ہونے کے بعد آپ 2 رکعت کر کے سنن رواتب پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں، سلام پھیریں۔ اس کے بعد آپ دعاؤں میں مصروف ہو جائیں۔ دعا کی مقدار اتنی ہو جتنا کہ ایک امام اور خطیب جمعے کے دن ممبر پر چڑھ کر کے خطبہ دیتا ہے، یعنی لمبی دعا کریں، دیر تک دعا کریں، جتنی دیر تک ایک خطیب خطبہ دیتا ہے، ممبر پر چڑھ کر کے بیان کرتا ہے، اتنی دیر تک آپ جو ہے دعاؤں میں مصروف رہیں، کیونکہ وہ قبولیت وقت کی گھڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعے کے دن ایک وقت ایسا رکھا ہے جس کے اندر دعاؤں کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اکثر جو ہے محدثین کی رائے یہ ہے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت جو ہے وہ امام جب ممبر پر خطبہ دینے کے لیے بیٹھتا ہے اس وقت سے لے کر کے خطبہ ختم ہونے تک وہ وقت ہے، لہٰذا آپ اتنی لمبی دعا کریں۔ اس کے بعد پھر ظہر کی 4 رکعت نماز ادا کر لیں۔ ظہر کی 4 رکعت ادا کرنے کے بعد پھر 2 رکعت سنت پڑھیں اور پھر اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ اذکار یعنی جو نماز کے بعد کے اذکار ہوتے ہیں ان اذکار میں مصروف ہو جائیں۔ ساری دعائیں پڑھ لینے کے بعد آپ فارغ ہونے کے بعد عصر تک اپنی زبان کو ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل اور تحمید سے مصروف رکھیں، ادھر ادھر کی بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھیں، پھر عصر کی نماز پڑھیں۔ اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض محدثین اور بعض جو ہے علماء سلف کی یہ رائے ہے کہ وہ قبولیت دعا کا وقت جو ہے عصر تک ہے، یعنی خطبہ جمعہ شروع ہونے سے لے کر کے عصر تک وہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اس درمیان پتہ نہیں کون سا وقت میچ کھا جائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں، اگر اس کو اپنا لیا جائے، اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسجدوں میں جمعے کی نماز ادا کرنے سے جو ثواب عطا فرماتا ہے وہ گھر بیٹھے ہم اس ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، ہمیں جمعے کی فضیلت عطا فرمائے، جمعے کا ثواب عطا فرمائے، ہمارے حسنات کو قبول فرمائے، ہمارے سیئات کو درگزر فرمائے اور ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔